خاص اہمیت ہے، لیکن آج کے دور میں تعلیم کی نوعیت کیا ہے؟ کون سی تعلیم ہے جو زندگی کے تقاضوں سے پوری طرح ہمیں بہرور ہونے کا اور نبرد آزما ہونے کا موقع دیتی ہے؟ آج کی جو تعلیم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دو خانوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک طبقہ ہے جو عصری علوم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو فوقیت دیتا ہے، دوسرا طبقہ ابھی تک ایسا ہے جو دینی تعلیم کو ہی جو ہے وہ محدود کر دیتا ہے اپنے بچوں کو وہاں تک. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ زمانے کے ساتھ ہم قدم رہنے کے لیے دونوں میں مطابقت بہت ضروری ہے. قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کی، چلنے کی ضرورت ہے، تبھی دین اور دنیا دونوں کی فلاح ممکن ہے. آئیے ہم مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم، عصری علوم، سائنس و ٹیکنالوجی اور قرآن و حدیث، رسول پاک کی سنت، ان سب کا اتباع ایک بیلنسڈ وے میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ متوازن طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی الگ الگ اس طرح کی کیٹیگریز نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ سارا علم جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اور تمام صحابہ کرام دونوں طریقے کے علم سے مطلب اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں سیکھنے چاہیے. یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. آپ یہ دیکھیں جو پہلی وحی اتری ہے، شروع کی 5 آیتیں، ان کا سب سے پہلا لفظ ہی اقرا ہے، مطلب پڑھو، پڑھائی سے متعلق. اور آگے بڑھ کے جب ان آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، قلم کے ذریعے سکھایا. مطلب اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیامت تک جتنی بھی ترقی ہوگی وہ علم اور فن کے ذریعے ہی ہوگی. اور اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے علم سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکوری کریں اور پھر ترقی کریں. یہ جو عصری علم اور دنیاوی علم کا الگ الگ مطلب انہوں نے وہ کر دیا فاصلہ، یہ کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جتنا قرآن ہے اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا، یہ سارا ورڈ آف گاڈ ہے. اور جتنی بھی یونیورس میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، ندی ہیں، سمندر ہے، پیڑ پتے ہیں، مطلب جتنے انسان ہیں یا اور بھی نباتات یا جتنی بھی جانور، کیڑے مکوڑے، وہ سب ورک آف گاڈ ہیں. جتنی گلیکسیز کام کر رہی ہیں یہ اللہ کا کرنا ہی تو ہے. تو قرآن جو ہے، قرآن نے انہیں بھی آیات کہا ہے، مطلب نشان یہ کہا ہے جتنی بھی یونیورس میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں. تو اور بار بار قرآن ہمیں اس میں غور و فکر کی مطلب تعلیم بھی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک سورہ قمر 54 نمبر سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ میں نے قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہدایت لینے والا. مطلب اللہ آفر دے رہے ہیں آپ کو، اللہ آپ کو آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ اس میں غور و فکر کریں. اور ان چیزوں کو آیات کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں انہیں آپ تلاوت کریں، ان میں غور و فکر کریں، اور یہ جو یونیورس میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان میں بھی غور و فکر کریں. تو یہ دونوں علم جو ہیں یہ اللہ ہی کے تو ہیں. قرآن کا علم بھی اللہ کا ہے، اور یونیورس میں پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا علم ہے. بالکل. ہم یہاں دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ قرآن پاک میں جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں، ان میں سے 80% کو ماڈرن سائنس نے تسلیم کر لیا ہے، بے شک. اور باقی جو 20% ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی. آپ یہ دیکھیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بگ بینگ ہے، زمین کا جو ہے نقطہ جس کو آغاز کہتے ہیں یا ابتدائی آفرینش کہتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ سائنس نے مان لیا ہے. تو ہم یہ آج دونوں علوم میں خانہ بندی کیوں دیکھتے ہیں؟ ان دونوں کی ایک دوسرے سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ یہ دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ اصل میں دوری کے اسباب بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری کی وجہ ہے. اگر ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے ایک بار کہ علم و حکمت جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اسے جہاں سے ملے وہاں سے اسے لے لے. جی. یہ نہیں کہا کہ دینی علم یا عصری علم کوئی فرق نہیں کیا. آپ کو ایک میں واقعہ یاد دلاتا ہوں. جنگ بدر کے جب قیدی آئے تھے اور ان کو یہ طے ہوا آپس میں مشورے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے طے کیا کہ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. تو بہت سارے لوگوں کے بعد تو فدیہ دینے کے لیے تھا. کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو تھے تو علم رکھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو حضور نے ان سے یہ کہا کہ آپ فدیے کے بدلے میں ہمارے لوگوں کو اپنا علم دے دیں. تو وہ علم آپ دیکھو اس ٹائم وہ لوگ کافر تھے، اور اس ٹائم کا ان کا علم کون سا علم ہوگا؟ قرآن و حدیث کا علم تھوڑی ہوگا. وہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم اپنے لوگوں کو دلوایا ان سے. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ عصری علم اور دنیاوی علم کوئی الگ الگ نہیں ہے. تمام علم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمیں تمام علم سیکھنے چاہیے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات بھی دیں،
اور دنیاوی علم بھی. اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اس ٹائم امت کو, اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے امت کو اس ٹائم, اچھے سائنٹسٹ چاہیے. تبھی تو آپ اصل میں پچھڑنے کی مین وجہ میری نظر میں, باقی تو علماء دین زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں میرے سے, مگر میری نظر میں اس ٹائم امت کے پچھڑنے کی مین وجہ یہ ہے کہ انہیں اصلی تعلیم جو کہی جاتی ہے اس سے فرق کر کے کاٹ دیا گیا, جبکہ کوئی فرق نہیں. ایک سوال ہے مولانا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جب آغاز ہوتا ہے تو ہمارے سماج میں, ہم مسلم معاشرے کی جہاں بات کرتے ہیں تو وہ سماجی اعتبار سے اس میں کئی طبقات ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو ابتدا کرتا ہے قرآن سے, اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کرتا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کانوینٹ کے اسکولوں میں بچوں کو بھیج کر اپنی بچوں کا آغاز کرتا ہے تعلیم کا. تو یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی ذہنی ساخت ہے, ان کی نشو و نما ہے, ان میں واضح طور پر فرق مل رہا ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے, آغاز کس سے ہونا چاہیے, یا دونوں کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کتنی ضرورت ہے؟ یہ جو آپ نے سب سے آخر میں بات کہی ہے, یہ ہے اصل بات کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ اتنے ماڈرنائز ہو جانے چاہیے کہ ان میں جو دنیا کے علم ہیں, سائنس کی ترقی کے علم ہیں, وہ سارے اس میں آ جانے چاہیے, اور یہ دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ بچوں کو دلائی جانی چاہیے. اصل میں اس ٹائم جو آپ کے دل میں سوال ابھرا ہے بہت اچھا سوال ہے, اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہماری کمیونٹی میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیں ہم اور مدرسوں میں بھیجیں, مگر جب وہ جا کے مدرسوں کا حال دیکھتے ہیں, وہاں کا اسٹینڈرڈ, وہاں کا کھانا, تو وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اپنا, اور اس وجہ سے ان کے بچے محروم رہ جاتے ہیں. اور وہ صرف اس پہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں کہ کسی مولانا صاحب کو انہوں نے ٹیوشن کے لیے لگا دیا اور قرآن کا ناظرہ پڑھوا دیا. بچے کبھی ان کے نہ قرآن سیکھ پاتے ہیں, نہ سمجھ پاتے ہیں, نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کیوں آیا ہے, اللہ نے کیوں بھیجا ہے. ہاں, اس کا حل میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے مدرسوں کو ماڈرنائز ہونے کی ضرورت ہے. سماج کے جو طبقے میں ہمارے جو بڑے لوگ ہیں اور اثردار لوگ ہیں, جو چاہے لیڈرز ہوں, سیاسی لیڈر ہوں یا پیسے والے لوگ ہوں, جو دینداری کا ذہن رکھتے ہوں, ان لوگوں کو چاہیے کہ علماء دین سے بیٹھ کے ڈسکس کریں اس بارے میں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے جائیں اپنے گھر سے, ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک سے آپ 2 نفل پڑھ کے کوئی بھی کام کرنے جائیں تو انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوا رکھا ہے. بالکل. یہاں ایک بات اور ہے مولانا صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طبقہ جو مدارس کا رخ کرتا ہے, اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتا ہے, معاشی طور پر وہ پسماندہ ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیج سکیں اور ان کی دینی تعلیم کا بندوبست بھی کر سکیں. اب مدارس کا جو نقشہ یا جو صورتحال ابھی آپ نے بیان کی, تو وہ جو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں, وہ دینی علوم میں بہت اس کو ان کو قدرت ہے اور دستگاہ رکھتے ہیں وہ, لیکن جب وہ میدان عمل میں جاتے ہیں, پروفیشنل زندگی کا آغاز کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ بالکل اپنے آپ کو بے دست و پا سمجھتے ہیں. تو یہ جو آغاز کرے, وہاں جو آپ نے کہا ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے, جدید کاری کی ضرورت ہے, تو یہاں ذہنی ساخت کی بھی ضرورت ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مدارس میں کوئی نئی چیز, وہ ہے نا آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ جو کٹھن منزل ہے, اسے آسان کیسے کریں ہم؟ اصل میں ہمیں پھر قرآن کی طرف آنا پڑے گا. قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے کہ تمہارے جو معاشرے کے تمام لوگ جو ہیں وہ دینی علم سیکھنے نہ نکل جائیں, بلکہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ دینی علم سیکھیں اور پھر وہ آگے لوگوں کو شریعت سکھائیں, دین سکھائیں. مقصد یہی ہے اللہ رب العزت کے کہ پورا کا پوری فوج اگر دین کی طرف دینی علم سیکھنے چلی گئی تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ رب العزت نے پوری دنیا چلانی ہے. اسے پتہ ہے کہ اسے اس دنیا میں کتنے ڈاکٹر چاہیے, کتنے انجینئر چاہیے, کتنے مولوی چاہیے, کتنے مطلب ہر پروفیشن کا اللہ کو پتہ ہے, دکانداروں کا کتنے, مطلب کہاں پہ کون سی چیز, کتنے اسے نوکر چاہیے, کس جگہ کس آفس میں کس طرح سے کام کرانے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بانٹ رکھا ہے. اگر تمام کے تمام لوگ صرف اور صرف دین سیکھنے لگ جائیں گے تب بھی کام نہیں چلے گا, اور تمام کے تمام لوگ دین سے بے بہرا ہو جائیں گے تب بھی کام نہیں چلے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کو ان کی تربیت اور ان کی آخرت مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہم اصل میں ہمارے معاشرے میں فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اصل ہمیں فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو اس میں پھر ہماری یہ رہے گا کہ ہم انہیں شروع میں دینی تعلیم اور اپنے گھر کا ماحول بھی دینی. جب ہم خود موبائل لیے بیٹھے رہیں گے سارا دن تو ہمارے بچے بھی موبائل میں لگے رہیں گے, ہم ان کی کوئی تربیت کر ہی نہیں پاتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو انہیں دے رہے ہیں وہ آبزرو کر رہے ہیں اور وہی انہیں فیڈ کرا رہے ہیں. یہاں 2 سوالات ہیں ہمارا صاحب. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے ڈاکٹرز یا ایسے انجینئرز کیوں نہیں پیدا ہوتے جو قرآن پاک حفظ کیے ہوئے بھی ہوں یا ان کا قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی ہو. یہ تو دوسرا سوال ہے. لیکن جو پہلا سوال یہ ہے کہ قوم میں یا مسلم طبقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مساجد کے ائمہ ہیں
ان کو سماج میں وہ حیثیت، وہ مرتبہ، وہ مقام حاصل نہیں ہے جس کے وہ مستحق ہیں. امام قوم کا امام ہے، مساجد کے جو امام ہیں وہ قوم کے امام ہیں، لیکن ان کی حیثیت ایک ادنا خادم سے بھی بدتر ہے. یہ وجہ یا یہ سوچ، یہ نظریہ کیوں؟ اس کے لیے دونوں ذمہ دار ہیں میڈم. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں نا، وہ اور دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی علم کے لیے، دنیاوی اپنے ایکٹیویٹیز کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. امام جو ہیں وہ سستے سستا ڈھونڈ کے رکھتے ہیں مسجد میں. امام صاحب کی پوری تربیت ہونی چاہیے مسجد میں رکھنے سے پہلے، ان کی پوری چیکنگ ہونی چاہیے کہ ان کی کیا علوم ہے، کس طرح سے انہوں نے مفتی کا کورس کیا ہے، کیا ان کی سوچ ہے. ان کا انٹرویو ہونا چاہیے باقاعدہ، اور ان کی جو تنخواہ ہو وہ اتنی مطلب ایک ہینڈسم اماؤنٹ انہیں دینا چاہیے جس سے کہ ان کا گھر چل سکے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ مطلب الٹی سیدھی چیزوں میں اپنا وقت لگا کے، مان لو میں کھل کے کہتا ہوں، تعویذ گنڈوں میں لوگوں کو تعویذ گنڈوں کے پیسے لے کے اس سے اپنا گھر چلائیں، کیونکہ وہ تو اس ٹائم مجبور ہیں اس کام کے لیے. جب انہیں ایک ہینڈسم رقم ملے گی تو وہ لوگوں میں صرف اور صرف دین بانٹیں گے، اور ان کے اپنے اندر بھی اتنی قوت اور اتنا علم ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سستا امام دیکھ کے مسجد میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان امام صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جتنا انہیں جیسا امام ویسے مقتدی. اب ظاہر سی بات ہے. اچھا، اس میں امام حضرات کی بھی تھوڑی سی غلطی یہ ہے کہ ایک امام صاحب کو مان لو اگر 3,000 روپیہ کسی مسجد سے انتظامیہ سے مل رہے ہیں، تو دوسرے امام صاحب آ کے ایک اپلیکیشن دے گی جی میں 2,000 روپے میں آ جاؤں گا، تیسرے آئیں گے جی میں 1,000 روپے میں آ جاؤں گا. تو انتظامیہ کو بھی لالچ آتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مسجد میں ہی لگیں گے باقی کے پیسے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا جو کرائیٹیریا ہو امام رکھنے کا، ان کا علم ہو، اور انہوں نے کون سے کورس کیے ہوئے ہیں، اور ان کی سوچ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے معاشرے کو دے سکتے ہیں. اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھی نا مسجدیں، وہ کمیونٹی سینٹر تھی معاشرے کی. جتنے بھی جس علاقے کی مسجد ہوتی تھی، تربیت کا ساری ایکٹیویٹیز، ہاں اس میں ساری تربیت کی چیزیں، ساری ایکٹیویٹیز محلے کی، اسی میں سارے مسئلے حل ہوتے تھے. آج تو صرف اور صرف یہ نماز پڑھانے کی جگہ رہ گئی ہے اور کچھ نہیں رہ گیا. اسی وجہ سے دقت آ رہی ہے. ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ جس طرح لوگ آ کر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ نقصان دہ ہوتا ہے ثابت. لیکن یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کہ آپ نے فرمایا کہ ایک معیار ہوتا ہے، ایک کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی شخص، کوئی امام اس کسوٹی پر کھرا اترتا ہے تو پھر اس کی تنخواہ یا اس کا جو کسب معاش کا جو پیمانہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود کفیل ہو جائے، یعنی مزید وہ تگ و دو نہ کرے، ادھر ادھر نہ بھاگے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کے اخراجات ہیں. اگر وہ اس تنخواہ سے پورے نہیں ہو رہے تو وہ مجبور ہے کہ وہ کچھ وقت اور جگہوں پر بھی دے. ایسے میں جو امامت کے فرائض ہیں وہ پوری طور پر خوش اسلوبی سے ادا نہیں کر سکے گا. تو یہاں اس کی کفالت، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو امام ہوتے تھے وہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کرتے تھے، آج یہ ڈیوٹی سمجھ کر ادا کر رہے ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی معاشرہ ذمہ دار ہے. اور اصل میں بات یہ خود بھی ذمہ دار ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات چاہتا ہوں، میں خدا نہ خواستہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. اصل میں بات یہ ہے کہ فجر سے لے کے ظہر تک کا جو ٹائم ہے اسلام میں، یہی بزنس کا ٹائم ہے، یہی روزی کا ٹائم بتایا گیا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات. اگر یہ ٹائم اتنا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سیٹ کیا ہے، ایک نماز دو نمازوں کے بیچ میں مین ٹائم یہی ہے، اسی میں اگر امام حضرات کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہیں یا کہیں جاب کرنا چاہیں تو، اور بات یہ ہے نا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دعا ہے. صحابہ اکرام کا آپ طریقہ لے لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے لیں. حضور نے دیکھیں آپ کے 313 صحابہ اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا سامان تھا سارا لے جا کے بدر میں رکھ دیا، اس کے بعد اللہ کے آگے گر گڑائے. آپ اپنی سی کوشش کر کے اللہ سے آپ مانگ کے تو دیکھیں. اب ہم اپنی سی کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ یاد ہی نہیں آتا. یہ بھی جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے دیندار لوگ ہوں، چاہے دنیاوی اس میں لوگ بزنس میں وغیرہ میں ہوں، وہ بیچ میں اگر اللہ کو ملا لیں اپنے تمام معاملات میں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں وہ برکت اور وہ مدد ملے گی جو اس ٹائم بھی آتی تھی، کیونکہ اللہ وہی ہے اور ہم بدل گئے. یہاں ایک سوال اور ہے. آپ نے کہا جو مساجد ہیں ان کی حیثیت کمیونٹی سینٹر کی ہے، تربیتی مرکز بھی ہے. ایک شخص وہاں جاتا ہے کوئی سوال لے کر یا کچھ جاننے کے لیے، اور وہاں اسے امام نہیں ملتے یا ایسے لوگ نہیں ملتے جن سے کہ وہ استفادہ کر سکے، تو پھر یہ وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. جیسے بالکل میں بھی تو یہی بات کہہ رہا ہوں. تو پھر وہ امام اگر اپنی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی اور ضرورتوں کے لیے بھی جانا ہے، تو خود امام حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ ہمارے بچوں کی کفالت کے لیے، ہمارے اخراجات کے لیے پوری نہیں ہے، مجبوراً ہمیں دوسرے کام کرنے پڑتے ہیں. تو ایسے صورت میں دونوں مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ نہیں بالکل، اس کے لیے یہ ہے نا کہ وہ ایک ٹائمنگ سیٹ کریں نا لوگوں کے لیے، کہ لوگوں کے جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی معاملے ہوں، یا کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے دین سے متعلق، اپنے معاملوں سے متعلق، تو ان کا ٹائم ہونا چاہیے کہ امام صاحب عصر سے لے کے مغرب تک سوالوں کے جواب دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یہ تھا کہ فجر پڑھانے کے بعد پلٹ کے کہتے تھے لوگوں سے
کہ بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، کسی کا کوئی معاملہ ہو تو بیان کرو. تو حضور نے ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا. تو ٹائم مینجمنٹ بھی اسلام کا حصہ ہے. تو اگر وہ امام صاحب دن میں اپنا کام کر لیں صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم ان لوگوں کے لیے، مگر انہیں علم بھی تو ہو. ہمارے جو امام ہیں معذرت کے ساتھ میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن زیادہ تر کا حال یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی صرف نماز پڑھانے کی ہے. اگر ان سے کوئی سوال پوچھ لے تو وہ یہ کہتے ہیں جا کے مدرسے سے فتویٰ لے کے آؤ. بھائی یہاں دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ مجاز صاحب، اور جو میرا دوسرا سوال ہے وہ بہت اہم ہے کہ جو ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں یہ قرآن پاک کے حفاظ کیوں نہیں ہیں، احادیث جاننے والے کیوں نہیں ہیں؟ کیا کیا جائے کہ ہم ایسی ایک نسل تیار کریں، ایسے نوجوان تیار کریں جو دونوں کسوٹیوں پر پورے اتریں؟ دو کالرز ہیں، یاسمین صاحبہ اور مظاہر بھائی. مظاہر بھائی تھوڑا سا انتظار، یاسمین صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. ہیلو جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بہن. میرے 3 سوال ہیں میڈم. جی. پہلا سوال یہ کہ میرا بیٹا دین سے کافی دور ہے، یعنی اس کے ہاتھوں میں وہ ہندو لوگوں کی طرح گوندے ہوا ہے جسم پر. جی اور جی دوسرا سوال بتائیے. دوسرا سوال میرے گھر میں کافی پریشانی ہے جی سبزی وغیرہ. ٹھیک اور ہے. تیسرا میرے ممی کے لیے کوئی دعا بتاؤ کہ ان کے پیروں کے اندر نا منگیا آ رہی، مطلب سن ہو رہی شوگر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے یاسمین صاحبہ؟ 29 سال. 29 سال. ٹھیک ہے. مظاہر بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام. میرے پاپا کی طبیعت آج 2 سال سے خراب ہے اور ان کے ہاتھ ادھر سن رہتا ہے سب کچھ. پاپا نے فون کرا تھا، موسم نام تھا ان کا، تو انہیں ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. ادھر ہی کہ ان کا ہاتھ طرح ہی رہتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مظاہر تھوڑا سا انتظار. پیرالائز جی پیرالائسس ہے کیا؟ شوگر تو نہیں؟ جی پیرالائز نہیں تھا تو ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا انہیں پیرالائز کا. شوگر تو نہیں؟ مظاہر تو نہیں ہے شوگر؟ مولانا صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہیں شوگر تو نہیں ہے، ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ شوگر نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے.